أن من خالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون، وكذا ما بناه المشايخ على العرف حادث لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا، لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم معزون به من جهة الإمام، وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه، لأن ما قالوه إنما هو مبني على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه. لكن ينبغي ألا يقال قال أبو حنيفة كذا إلا فيما روي عنه صريحا، وإنما يقال فيه مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا كما قلنا. چلیے بس ومثله کریے. تخريجات بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنے منظوم کلام عقود المفتی کی تشریح میں فرماتے ہیں، وہ ایک شعر تھا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ امام ابو حنیفہ سے بہت روایتیں آئی ہیں اور ساری روایتیں ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے ان روایتوں میں سے ایک کو اختیار کیا اور باقی کو چھوڑ دیا، تو باقی روایتوں کو ان کے دیگر اصحاب نے اختیار کیا. لہذا اصحاب امام سے کوئی بھی اقوال امام یا روایات امام سے خارج نہیں ہے. سب کے اقوال جو ہے نا کسی نہ کسی قول امام پر ہی متفق ہوتے ہیں، یعنی اسی سے یہ ائمہ کرام امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد وغیرہ اخذ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ بہت ساری بحثیں شروع کر دی تھیں، بڑی لمبی لمبی بحثیں کی انہوں نے کہ کیا ایک مجتہد کے ایک سے زیادہ اقوال ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی طرف منسوب. اس کو ثابت کیا کہ ہاں ہو سکتے ہیں. اس سے فرق یہ پڑے گا، یا روایات امام سے بھی فرق یہ پڑے گا کہ اگر امام ابو حنیفہ کے قول مختار کے بجائے کوئی دوسری روایت لے لی جس پر فتویٰ دیا ہے امام ابو یوسف یا امام محمد نے، اور اس کو ترجیح دی اصحاب ترجیح نے، اس کے مطابق کسی نے فتویٰ دیا، تو وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں مانا جائے گا، وہ بھی مذہب حنفی کا ہی مقلد ہوگا. تو یہ سب تفصیلات بتانے کے بعد آگے دیکھیے ساری بحثوں کا خلاصہ. فرماتے والحاصل ان ما خالف فیہ الاصحاب امامهم الاعظم لا یخرج عن مذہبہ. یہ یہاں پر ما ہے، اس سے مراد روایت ہے یا قول ہے کہ جس روایت میں اصحاب امام اپنے امام اعظم کے خلاف چلے جائیں، وہ روایت امام ابو حنیفہ کے مذہب سے خارج نہیں ہوگی. اور اگر من ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا، نہیں من ہو تو اس کا مطلب کہ وہ امام خارج نہیں ہوں گے مذہب سے، اور یہاں پر ما ہے یعنی وہ قول یا وہ روایت. اگر اس روایت میں یا اس قول کو اختیار کرنے میں اصحاب امام نے اپنے امام کی مخالفت کی، تو اس مخالفت کی وجہ سے وہ مذہب سے خارج نہیں ہوں گے، وہ قول بھی مذہب سے خارج نہیں ہوگا. کب؟ اذا رجحہ المشائخ المعتبرون، اذا رجحہ المشائخ المعتبرون، جب مشائخ معتبر مشائخ کرام اس کو ترجیح دے دیں، تب جو ہے نا وہ مذہب حنفی ہی رہے گا. وَقَذَا مَا بَنَاهُ الْمَشَائِخُ عَلَى الْعُرْفِ الْحَادِثِ، اور اسی طرح سے ان معتبر مشائخ حنفیہ نے کسی قول کی بنا عرف پر کیا،
یعنی امام کا قول کچھ تھا، انہوں نے دوسرا قول اختیار کیا تغیر عرف کی بنیاد پر، عرف بدل گیا تو قول بدل گیا، یہ معاملہ کیا انہوں نے. تو انہوں نے کس پر بنا کیا؟ عرف حادث پر. وہ عرف حادث نیا عرف پیدا ہو گیا. کیوں؟ تغیر زمان کی، زمانہ بدل گیا، زمانہ بدلنے سے عرف بدلتا ہے، یا پھر ضرورت یا حاجت پیش آ گئی اس کی وجہ سے انہوں نے دوسرا قول کر دیا. تو بھی کہتے ہیں کہ لا یخرج عن مذہبی ایضاً، اس صورت میں بھی مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوگا، حالانکہ وہ قول جو اختیار کیا ہے وہ امام کا قول مختار نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کفو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر کفو میں نکاح کر لے تو اس کے والدین، اس کے اولیاء کو جو ہے حق اعتراض ہے، ان کو اگر اعتراض ہو تو یہ نکاح باطل ہوگا، یہ مذہب حنفی ہی مانا جائے گا، اگرچہ ظاہر الروایہ یہ نہیں ہے، یہ نوادر پر مشتمل ہے، مگر حالات کے بدلنے سے اور بہت سارے اسباب جن کی وجہ سے معتبر مشائخ نے اسی پر فتویٰ دیا، تو اس پر کوئی فتویٰ دے گا اور اسی پر فتویٰ ہے تو مذہب حنفی سے خارج تھوڑی ہو جائے گا. اور بھی اس کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے پہلے بحث آ چکی ہے کہ تغیر زمان کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا، کہ اگر اجارہ نہ ہو تعلیم قرآن پر تو قرآن ضائع ہو جائے، لوگوں کا علم ضائع ہو جائے، شعار اسلام کے معاملے میں فرق پڑ جائے. تو فقہا نے اس کی اجازت دی کہ اجارہ اعلیٰ تعلیم القرآن درست ہے، حالانکہ پہلے اس کی اجازت نہیں تھی. تو وہ امام کا قول تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو قول معتبر مشائخ نے کیا وہ ضرورت کی بنیاد پر کیا. تو یہ تبدیلی جو کی ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر، تب بھی وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہے. کیوں؟ لأن ما رجحوه لترجح دلیلہ عندهم مأذون به من جہت الامام. اب بھی وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوئے، اگرچہ وہ امام ابو حنیفہ کا قول سوری نہیں تھا، ان کا قول نہیں تھا، پھر بھی یعنی دوسرے قول پر فتویٰ دے کر کے بھی مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مسئلے کو، جس قول کو ان مشائخ نے ترجیح دی ہے، اور اس وجہ سے ترجیح دی ہے کہ اس کی دلیل ان کے نزدیک راجح ہے، تو وہ جو قول ہے اس کے معاملے میں تو امام کی طرف سے اجازت ملی ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ تو امام کے دیے ہوئے قواعد و اصول پر مبنی ہے. انہوں نے ضوابط دیے، انہوں نے قواعد متعین فرمائے، تو یہ ساری چیزیں تغیر زمان ہے، عرف ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اسباب ستہ ہیں جن کی بنیاد پہ قول امام بدلتا ہے، عدول ہوتا ہے، وہ سب امام کی طرف سے دی گئی اجازتیں ہیں. ابھی گزرا کہ امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی دلیل مل جائے ہمارے اقوال میں سے، جس قول پر دلیل مل جائے وہ اختیار کرو. تم ضروری نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم میرے قول مختار کو اختیار کرو، جس قول پر تمہیں دلیل مل جائے وہ اختیار کرو. ایک بات یہ گزری ہے کہ اگر حدیث بسند صحیح تم کو مل جائے تو اس کے قائل ہو جاؤ، اس لیے کہ جب حدیث صحیح ہوتی ہے تو وہی میرا مذہب ہے. یہ سب اجازتیں امام کی طرف سے ملی ہیں، تو اس کے مطابق جو مجتہد عمل کریں گے وہ معزون ہوں گے امام کی جہت سے، اس وجہ سے وہ حنفی ہی رہیں گے. وقضا ما بنو اعلیٰ تغیر الزمان والضرورت، تو جو ان مشائخ نے ترجیح دی، جن مسائل میں ترجیح دی، وہ مسائل بھی حنفی مذہب سے خارج نہیں ہیں، اور جن میں مکمل طور پر عدول کیا، یعنی قول امام سے قول اصحاب کی طرف عدول کیا، یا قول امام سے بالکل خارج مذہب قول امام شافعی یا قول امام مالک کی طرف عدول کیا، اس کی مثال بھی پیش کر چکا ہوں میں، تو بھی وہ خارج نہیں ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ یوں ہی جن مسائل میں انہوں نے بنا کیا ہو تغیر زمان اور ضرورت پر، ان میں بھی باعتبار انہ لو کان حیا لقال بما قالوا، اس اعتبار سے کہ اگر
امام تشریف فرما ہوتے، اگر ہمارے درمیان آج ہوتے تو وہی قول کرتے جو ان معتبر مشائخ نے کیا ہے۔ حالات بدل گئے، عرف بدل گیا، ضرورت پیدا ہو گئی، تو اسی پر تو مبنی ہے، اور امام نے خود ارشاد فرمایا ایسا ہو تو ایسا کرو، تو اس لیے اگر وہ موجود ہوتے ایسے ہی کرتے تو ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ لِأَنَّ مَا قَالُوهُ، تو یہ تبدیلی اور عدول کر کے بھی وہ حنفی ہی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان مشائخ نے فرمایا وہ امام کے قواعد ہی پر مبنی ہے، فهو مقتضى مذہبی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام کے مذہب کا مقتضا ہے، امام کا مذہب اس کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب عدول کر کے جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اور فتویٰ دیا، تو کیا اس قول کو امام کا قول کہہ دیں؟ اس کو اصل میں قول معنوی کہتے ہیں۔ قول کی اعلیٰ حضرت نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، قول سوری، قول معنوی۔ قول سوری تو جو الفاظ میں موجود ہے، اور قول معنوی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں موجود تو یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور امام کے اصول میں ہے کہ اگر حاجت و ضرورت پیدا ہو جائے یا عرف بدل جائے تو پھر اس کو یہ حکم بھی بدلے گا، تو اور واقعتاً عرف بدل گیا تو امام کے الفاظ تو نہیں تھے کہ کہہ دیتے کہ وہ جائز ہے، لیکن ان کے قواعد ایسے ہی ہیں کہ اگر وہ تشریف فرما ہوتے تو عرف کے بدل جانے سے وہ کہتے کہ ہاں اب جائز ہے، اس کو قول معنوی کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کیا اس کو امام کا قول کہا جا سکتا ہے جو آپ نے عدول کر کے، یعنی معتبر مشائخ نے عدول کر کے دوسرا قول کیا یا دوسرے قول پر فتویٰ دیا، کیا اسے امام کا قول کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو انہوں نے کہا کہ امام کے مذہب کا مقتضا کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فہو مقتضا مذہبی، لیکن ینبغی ان لا یقال قال ابو حنیفہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قول سوری تو نہیں ہے نا، وہ قول معنوی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں گے قال ابو حنیفہ قضا، تو امام ابو حنیفہ نے وہ اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیا، وہ جملہ تو نہیں ارشاد فرمایا۔ ہاں آپ کی ہدایات اور آپ کے اقوال کا مقتضا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا فتویٰ دے دینا، ایسا ہوگا، تو وہ مذہب کا مقتضا ہے، ان کا قول سوری نہیں ہے۔ الا فیما روی عنہ صریحا، مگر یہ کہ قال ابو حنیفہ اسی مسئلے میں آپ کہہ سکتے ہو جس میں ان کا قول صراحتاً مروی ہو، صراحتاً وہی قول انہوں نے کیا۔ وانما یقال، لیکن جو تغیر زمان یا ضرورت یا تعامل یا عموم بلوا وغیرہ یا تغیر عرف پر مبنی ہو، اس میں قال ابو حنیفہ کہنے کے بجائے مقتضا مذہب ابی حنیفہ قضا کہنا چاہیے، کما قلنا۔ یہ جو ہے اگر کوئی امام کے قول کے بجائے امام کے اصحاب کے قول پر فتویٰ دے تو اس میں قال ابو حنیفہ کہنے کے بجائے مقتضا مذہب ابی حنیفہ کہنا چاہیے۔ فرماتے یہی معاملہ تخریجات مشائخ کا بھی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا طبقات میں کہ فقہا کے 7 طبقات ہیں، تو ایک طبقہ جو ہے وہ مجتہد مطلق، مجتہد فی الاصول جن کو کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ۔ ایک مجتہد فی المذہب ہے، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ۔ اور تیسرا طبقہ مجتہد فی المسائل ہیں، یعنی جن مسائل میں ان ائمہ مذہب کے اقوال نہ ملیں، ان کی طرف سے صراحت نہ ملے، ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس میں ان کی طرف سے کوئی صریح قول نہیں ملتا، نہ امام کی طرف سے نہ ان کے اصحاب کی طرف سے، تو جو مجتہدین فی المذاہب ہیں وہ اپنے اجتہاد کو کام میں لا کر کے ان مسائل کو حل کرتے ہیں امام کے بیان کردہ اصول اور ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو امام کے قواعد کے پیش نظر وہ ایسے مسائل جن کا تذکرہ یا جن کا ذکر یا جن کی صراحت ائمہ متقدمین کے نصوص میں نہیں ہے، ان کے احکام مستنبط فرماتے ہیں مجتہدین فی المسائل، اسی کو تخریجات مشائخ بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بعد کے اور مسائل جو ہیں، بعد کے دیگر مشائخ وہ بھی تخریجات کرتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اضافی تخریجات الکرخی۔ تو تخریجات مشائخ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کو قال ابو حنیفہ نہیں کہیں گے بلکہ مقتضا مذہب ابی حنیفہ کہیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ
کا وہ ارشاد تو نہیں ہے لیکن انہی کے قواعد و اصول پر مبنی ہے. تو فرماتے ہیں مثل تخریجات المشائخ بعض الاحکام من قواعدی، جو مشائخ کرام بعض احکام کو امام کے قواعد سے حاصل کرتے ہیں اور استنباط کرتے نکالتے ہیں، یا پھر قیاس سے، اور بالقیاس علی قولی، یا امام کے قول پر قیاس کرتے ہوئے وہ تخریج کرتے ہیں، وہ بھی اسی قبیل سے ہیں کہ ان کو قال ابو حنیفہ نہیں کہیں گے، مقتضی مذہب ابی حنیفہ کہیں گے. ومن قولهم وعلی قول، جیسے یہ فقہا فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں وعلی قیاس قولی بقضا یکون قضا، امام کے اس قول پر اگر قیاس کیا جائے تو یہ مسئلہ یوں ہوگا. دیکھ لیجئے، امام کے قول پر قیاس کیا، فہذا کلہ لا یقال فیہ، ان تمام میں قال ابو حنیفہ نہیں کہیں گے، بلکہ یصح ان یسمى مذہبہ، ہاں یہ کہیں گے کہ مذہب حنفی یہ ہے، بمعنی انہ قول اہل مذہبی، ان کے مذہب والوں کا قول ہے، یا مقتضی مذہبی. فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے، اسی کے بارے میں جب صاحب درر اور صاحب غرر نے کتاب القضاء میں، صاحب درر والغرر نے کتاب القضاء میں فرمایا اذا قضى القاضی فی مجتہد فیہ بخلاف مذہبی لا ينفذ، یہ قاضی ہاں مجتہد فی مسئلے میں اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. اپنے مذہب کے خلاف ہے، اور اس مذہب کے خلاف سے مراد آگے انہوں نے اس کی شرح میں کہا اے قال اے اصل المذہب، مذہب کے خلاف سے مراد یہ نہیں کہ بعین ہی قول امام جو ہے اسی پر فتویٰ دینا ہے، اور قول اصحاب پر یا جو تخریجات مشائخ ہیں ان پر، یا اسباب ستہ جو اسباب عدول ہے امام کے قول سے ان کے مطابق عدول کر کے دوسرے قول پر فتویٰ دیا تو اس طرح سے وہ خارج ہو جائے گا مذہب سے، اور وہ فتویٰ نافذ نہیں ہوگا، وہ فیصلہ نافذ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو یہ کہا ہے کہ مجتہد فی مسئلے میں قاضی خلاف مذہب فیصلہ دے تو نافذ نہیں ہے، اس سے مراد اصل مذہب ہے. کل حنفی اذا حکم علی مذہب الشافعی و نحوہ، جیسے کہ حنفی مذہب شافعی کے مطابق فیصلہ دے، یا اسی جیسے یعنی مذہب مالکی یا مذہب حنبلی کے مطابق فیصلہ دے، یا اس کا الٹا، یہ شافعی جو ہے حنبلی قول کے مطابق مذہب کے مطابق فیصلہ دے. وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ الْحَنَفِيُّ بِمَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ أَوْ مُحَمَّدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ فَلَيْسَ حُكْمًا بِخِلَافِ رَأْيِهِ. رہی یہ صورتحال کہ حنفی اگر امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دے، امام محمد کے مذہب پر فتویٰ دے، یا ان جیسے اور دیگر اصحاب امام ہیں، تو یہ امام کی رائے کے خلاف فیصلہ دینا نہیں ہوا، مذہب کے اندر ہی ہوا، تو یہ بالکل نافذ ہوگا. اوپر جو کہا کہ بخلاف مذہب، اس سے مراد مذہب من جملہ اصل مذہب جو کہا انہوں نے. والظاہر ان نسبت المسائل المخرجۃ الى مذہبی اقرب من نسبت المسائل التي قال بها ابو یوسف و محمد الیہ. اس پوری بحث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تخریجات مشائخ کی نسبت مذہب امام کی طرف کرنا یہ اقرب، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان مسائل کی نسبت امام کی طرف کرنا یا مذہب امام کی طرف کرنا جو مسائل امام ابو یوسف یا امام محمد کے اقوال ہیں. دو درجہ ہوا نا، ایک تو امام کا قول چھوڑ کر کے امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول پر آپ فتویٰ دو، یہ ہے تو تخریجات مشائخ کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن اس کے بعد درجہ آتا ہے تخریجات مشائخ، تو کہتے ہیں کہ تخریجات مشائخ کو مذہب حنفی کہا جائے، یا امام ابو یوسف یا امام محمد کے بیان کردہ مسائل کو مذہب حنفی کہا جائے، دونوں کو مذہب حنفی کہا جائے گا. لیکن مسائل مخرجہ جو تخریجات مشائخ ہے، یعنی جس میں ان ائمہ کرام امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر اصحاب ابی حنیفہ ان کی تصریحات نہیں ملی، تو بعد کے مشائخ ان کو اخذ کرتے، ان کا استنباط کر کے بتاتے ہیں. تو وہ مسائل مخرجہ جو تخریجات مشائخ ہیں ان کو مذہب امام کہنا یہ زیادہ
اقرب ہے، یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ مناسب ہے اس کے مقابلے میں، ہیں تو وہ بھی جو کہ امام ابو یوسف یا امام محمد کے اقوال ہیں امام کے قول کے مقابل۔ کیوں یہ اقرب ہیں؟ لأن المخرجۃ مبنیۃ علی قواعدہ و اصولہ، اس لیے کہ یہ مسائل مخرجہ جو امام ہی کے قواعد و اصول پر مبنی تو ہیں، رہے وہ مسائل جن کے قائل امام ابو یوسف یا اور دیگر ائمہ یعنی ہوئے من اصحاب الامام، امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے امام محمد، امام حسن، امام ظفر وغیرہ، ان حضرات کے مسائل ان پر انہوں نے فتویٰ دیا، تو وہ بھی تو امام کے قواعد پر مبنی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے امام کے قواعد پر مبنی ہوں، خود انہوں نے بھی بہت سارے قواعد مستنبط کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ خود امام ابو یوسف کے اپنے قواعد پر مبنی ہوں۔ شروع میں طبقات کے بیان میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ اصحاب امام جو ہیں اصول میں امام کی اتباع کرتے ہیں، فروع میں نہیں کرتے، اور اسی طرح سے کہا تھا انہوں نے کہ عموماً اصول میں تقلید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمام اصول میں تمام قواعد میں تقلید کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے قواعد ان کے اپنے بھی ہیں۔ تو ممکن ہوا نا، اب بعد کے مشائخ کی بات کریے آپ یا ائمہ تصحیح اور ائمہ ترجیح کی بات کریے تو وہ ان کے اپنے قواعد کہاں سے آ جائیں گے؟ وہ اس درجے کے مجتہد تو نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے قواعد اور اپنے اصول پر تخریجات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ لوگ امام کے قواعد و اصول پر تخریجات کریں گے، لیکن امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہے، ممکن ہے کہ امام کے قواعد و اصول پر تخریج فرمائیں اور ممکن ہے خود اپنے قواعد و اصول پر تخریج فرمائیں۔ تو اس لیے دیکھ لیجئے کہ تخریجات مشائخ جو ہیں وہ مکمل طور پہ امام کی تقلید رکھتے ہیں، بمقابل اس کے کہ امام ابو یوسف یا ان حضرات کے مسائل فکثیر منہا مبنی علی قواعد لہم، اس لیے کہ ان حضرات کے کثیر مسائل جو ہیں وہ خود ان کے قواعد پر مبنی ہے، خالفوا فیہا قواعد الامام، کہ جن میں انہوں نے امام کے قواعد کو اختیار نہیں کیا، اپنے قواعد اختیار، لأنہم لم یلتزموا قواعدہ کلہا، اس لیے کہ ان حضرات نے اصحاب امام نے امام کے تمام قواعد کا التزام نہیں کیا ہے، عموماً کہہ سکتے ہیں کہ عموماً قواعد امام کا انتظام کیا، سارے قواعد کا نہیں، کما یعرف من لہ معرفۃ بکتب الاصول، جیسا کہ جو بندہ کتب اصول کو جانتا ہے وہ اچھی طرح یہ جان سکتا ہے کہ ان کے کچھ اپنے بھی اصول و قواعد ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں قد یقال، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اذا کانت اقوالہم روایات عنہ، اوپر پڑھ لیا تھا نا آپ نے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر اصحاب امام جو بھی قول اختیار کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی ہی کوئی نہ کوئی روایت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جب ان ائمہ حنفیہ اصحاب امام کے اقوال جب امام ہی کی روایت ہیں جیسا کہ گزرا، تو اس طور پر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے مستنبط قواعد بھی امام ہی کے قواعد ہیں، ان کے اقوال جب امام کی روایتیں ہیں تو تکون تلک القواعد لہو ایضا، وہ قواعد بھی امام کے قواعد ہوں لے ابتناء تلک الاقوال علیہ، کیونکہ وہ اقوال انہی قواعد پر مبنی ہیں، وعلی ھذا ایضا، اور اس بنیاد پر بھی تکون نسبت التخریجات الی مذہبی اقرب، تخریجات مشائخ مذہب کی طرف نسبتاً زیادہ منسوب ہوں گے اور ان کی نسبت زیادہ قریب ہوگی بمقابل اس کے کہ اصحاب امام کے اقوال کو مذہب کہا جائے، لابتنائها علی قواعدہ التی، اگر دیکھ لیجئے کہ وہ امام نہیں اصحاب امام کے قواعد بھی امام ہی کے قواعد مانے جائیں گے، تب بھی تخریجات مشائخ کو مذہب حنفی کہنا زیادہ سزاوار ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب حنفی جو قول امام ابو حنیفہ ہے وہ ان کے اپنے قاعدے پر مبنی ہے، اور جو قول امام ابو یوسف یا امام محمد ہے وہ ان امام ابو یوسف یا امام محمد کے قاعدے پر مشتمل ہے، مثال کے طور پر، تو وہ یہ ان کے اپنے قواعد بھی امام کے قواعد ہوئے، لیکن اتنا تو ہوگا
کہ یہ وہ قواعد ہیں جو امام کے قواعد تو ہیں، لیکن امام نے ان قواعد کو مختار نہیں قرار دیا، ان کو ترجیح نہیں دی، بلکہ امام کے جو اپنا قاعدہ تھا اس کو ترجیح دی۔ تو مشائخ کی تخریجات اس قاعدہ راجحہ رجیحہ مرجحہ پر مبنی ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال جو ہے وہ ان قواعد پر مبنی ہے جو قواعد اگرچہ امام کے قواعد ہیں لیکن مرجوح قواعد ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی تخریجات مشائخ جو ہیں وہ اقرب ہیں المذہب، کیوں؟ لابتنائها علی قواعدہ التی، کیونکہ تخریجات مشائخ مبنی ہیں امام کے ان قواعد پر جن کو امام نے ترجیح دی ہے، وبنا اقوالہ علیہا، اور امام نے اپنے اقوال کو ان پر اپنے اقوال کا مدار ان پر رکھا ہے۔ لہٰذا جب قاضی ان اقوال میں سے جو صحیح ہے جب اس کے مطابق فیصلہ دے گا، نفذ قضاؤہ، تو اس کی قضا نافذ ہوگی، کما ینفذ بما صح من اقوال اصحاب، جیسا کہ اصحاب امام کے اقوال میں سے جو صحیح ہے اس کے مطابق فیصلہ دے گا تب بھی نافذ ہے۔ فہذا ما ظہر لی، یہ پوری تفصیلات امام علامہ شامی نے بیان فرمائی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے روایت امام اور روایت اصحاب امام اور ان کا امام کی ہی روایتیں ہونا، یہ سب مسائل اس کی تقریر اس باب میں جو ظاہر ہو سکی وہ میں نے بیان کر دی۔ اور یہاں پہ اتنی مشکلات تھی کہ اس کو انہوں نے اس انداز میں فرمایا کہ ھذا ما ظہر لی تقریرہ فی ھذا الباب من فتح الملک الوہاب واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو مالک الملک ہے اور ملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کچھ دینے والا ہے، اس کی بارگاہ سے، اس کی عطایا سے جو راز اور جو پوشیدہ چیزیں مجھ پر کھلتی گئیں، میں نے اس کو بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ چلیے اب کچھ اور اشعار فرماتے، وحیث لم یوجد لہ اختیار فقول یعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله الحسن، ثم زفر وابن زیاد الحسن، وقیل بالتقیر فی فتواه ان خالف الامام صاحباه، وقیل من دلیله اقوى رجح وذال مفتن ذی اجتہاد الاصح۔ یہ جو ہے اشعار کی تختی اگر کریں تو وزن کس طرح سلامت رہے گا، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رجحہ، اس میں دقت ہے، اور نسخوں میں دینا چاہیے کہ کیا ہے۔ بہرحال الفاظ واضح ہیں۔ فرماتے ہیں وحیث لم یوجد لہ اختیار، اس سے پہلے بیان کر دیا گیا تھا کہ امام کے ایک مسئلے میں کئی اقوال یعنی کئی روایتیں ہو سکتی ہیں، اور ان روایتوں میں سے امام کا قول مختار ایک ہوگا۔ امام نے ایک روایت کو اختیار کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا، تو اب آگے کہتے ہیں کہ وحیث لم یوجد لہ اختیار، اگر ان میں سے کسی ایک روایت کو امام کی طرف سے اختیار نہ کیا گیا ہو اور کوئی قول مختار امام کا نہ ملے، تو پھر امام ابو یوسف کا قول ہی مختار قول ہوگا، پھر امام محمد کا قول مختار قول ہوگا، فقول الحسن، یعنی امام محمد کا قول حسن ہوگا، بہتر ہوگا، یعنی مختار ہوگا، پھر امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد، یہ اس طرح کا وابن زیاد الحسن، یعنی حسن ابن زیاد۔ اور پہلا والا جو حسن ہے نا، اس سے مراد بہتر یعنی مختار، وہ عالم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر امام کا قول مختار نہ ملے تو امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، حضرت یعقوب کا قول مختار ہوگا، پھر امام محمد کا قول مختار ہوگا، پھر امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد کا قول مختار ہوگا۔ اور اس سلسلے میں فرماتے اختلاف ہے، قیل بالتخیر فی فتواہ ان خالف الامام صاحبہ، اگر صاحبین
امام کے خلاف چلے جائیں، امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کے دونوں اگر امام کے خلاف کسی قول پر اتفاق کر لیں تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ اب فتویٰ دینے میں اختیار ہے، یا تو قول امام پر فتویٰ دیا جائے یا پھر قول صاحبین پر۔ یہ اس صورت میں جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے اختلاف تو کیا امام سے، لیکن خود آپس میں اختلاف نہیں ہے، دونوں نے اتفاق کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اور قول ہے، وہ تیسرا قول کیا ہے؟ من دلیل ہو اقوا رجح، کہ جس کی دلیل اقوا ہوگی اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی، لیکن یہ ترجیح دینے کا جو اختیار دیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے؟ مجتہد کے لیے۔ وَذَا لِمُفْتٍ ذِي اجْتِهَادٍ أَصَحُّ، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس مفتی کے لیے جو مجتہد ہو، اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو اگر مجتہد ہے تو وہ دلائل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہے۔ تو تین صورتیں ہو گئی نا ایک مسئلے میں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں نے ان کے علاوہ دوسرا قول اختیار کیا اور ان دونوں کا اتفاق ہے، خود ان دونوں کا اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے خلاف دونوں متفق ہو گئے، تو ایسی صورت میں مفتی کو اختیار ہوتا ہے کہ جس قول کو چاہے اختیار، کیونکہ دونوں اتفاق کر گئے تو ان کا قول بھی بڑا قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ امام کا قول تو امام ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ اور مضبوط ہے ہی، تو اس لیے مفتی کو اختیار ہے کہ جس قول کو چاہے اختیار کرے۔ یہ ایک مذہب۔ اور اس سے پہلے جو مذہب ہے وہ کیا ہے کہ بہرحال بہر صورت امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے قول مختار وہی راجح ہے، مفتی اس سے عدول نہیں کر سکتا اگرچہ صاحبین امام کے خلاف کسی قول پر اتفاق کر جائیں۔ تو یہ پہلا قول یہی ہے اس سلسلے میں، امام کے خلاف صاحبین متفق ہو جائیں تب بھی فتویٰ امام کے قول ہی پر رہے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں مفتی کو اختیار دیا جائے گا، چاہے اس قول پر فتویٰ دے چاہے ان کے قول پر فتویٰ دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مفتی مجتہد ہو تو وہ دلیل کی بنیاد پر ترجیح دے سکتا ہے۔ چلیے ان چار اشعار میں اقوال ائمہ مذہب کی ترتیب دیکھ لیجئے، اور یہ ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے فتویٰ دینے کے لیے کہ ہمارے پاس جب بہت سارے اقوال آئیں گے تو ہم کس ترتیب سے ترجیح دیں۔ فرماتے قد علمت ما قررناه عنفنا، بھی ہم نے جو بیان کیا ہے اس کو آپ جان چکے کہ ان متفق علیہ ائمتنا، جس پر ہمارے ائمہ حنفیہ کا اتفاق ہے، لا يجوز لمجتہد فی مذہبہم ان یعدل عنہ برأیہ لأن رأیہم اصح، کسی مجتہد فی المذہب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے ان سے عدول کرے۔ ہمارے ائمہ حنفیہ کے اتفاقی مسئلے سے عدول کرنا کسی مجتہد فی المذہب کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے عدول کرے، کیونکہ ہمارے ائمہ حنفیہ جو ائمہ ثلاثہ ان کا اتفاق ہے، اس لیے کہ یہ بھی مجتہد ہے، وہ لوگ بھی مجتہد ہیں، لیکن ان کا مقام بلند ہے، ان کو تقدم حاصل ہے، تو ان کی رائے زیادہ صحیح مانی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَأَشَرْتُ هُنَا إِلَىٰ أَنَّهُمْ، اور وہیں ہم نے بیان کر دیا تھا، اشارہ کر دیا تھا کہ جب ان ائمہ حنفیہ کا اختلاف ہو جائے، ان ائمہ حنفیہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، جن کو ائمہ متقدمین کہا جاتا ہے، ان ائمہ کرام کا اختلاف ہو جائے تو جو قول امام ابو حنیفہ اختیار کریں اسے مقدم رکھا جائے گا، سواء وافقہ احد اصحاب اولا، عام ازیں کہ امام کے تلامذہ میں سے، اصحاب میں سے کوئی ان کی موافقت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسے دیکھ لیجیے آپ ظہر کے معاملے میں مثل اول پر جو ہے وہ ظہر کا ختم ہو جانا، مثل ثانی پر عصر کا وقت شروع ہو جانا، یہ ائمہ حنفیہ نے بھی اسی کو لے لیا ہے امام ابو حنیفہ کے علاوہ، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہی ہے کہ
مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے، مثل ثانی کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ قول امام کا ہے. تو اگرچہ امام متفرد ہوں لیکن چونکہ ان کا قول ہے تو بہر صورت وہی مقدم رہے گا. ان کے اصحاب ان سے موافقت کریں یا نہ کریں. فَإِن لَّمْ يُوجَدْ لَهُ اختیار، اگر امام کا قول مختار نہ ملے پھر کیا کریں گے؟ اب یہ دوسرا درجہ ہے. تو امام ابو یوسف جو قول اختیار کریں اس کو بعد والے یا دیگر ائمہ کرام کے قول مختار پر تقدم حاصل ہوگا امام ابو یوسف کے قول مختار کو. یعقوب جو لفظ ہے نا، یہ جو علم ہے، یہ امام ابو یوسف کا نام ہے. ان کی کنیت ابو یوسف ہے لیکن ان کا نام یعقوب ہے. یہ ابو یوسف جو امام کے تلامذہ اور اصحاب میں سب سے بڑے ہیں، یہ ان کا نام ہے. امام محمد کا طریقہ یہ ہے کہ انہ یذکر ابا یوسف بکنیتی، کہ وہ ہمیشہ امام ابو یوسف کو ان کی کنیت سے یاد کرتے ہیں، کنیت سے ذکر کرتے ہیں. قال ابو یوسف، یوں کہتے ہیں، الا اذا ذکر معه ابا حنیفہ، مگر یہ کہ جب امام ابو یوسف کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کنیت نہیں لاتے بلکہ ان کا نام لا دیتے ہیں. فإنه یذکر باسم العالم، تو ان کے اسم عالمی سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. قال یعقوب، قال ابو یوسف نہیں کہتے. فیقول یعقوب عن ابی حنیفہ، یعنی ایک ہی سیاق میں امام ابو یوسف کا بھی تذکرہ ہو، امام ابو حنیفہ کا بھی تذکرہ ہو تو قال یعقوب عن ابی حنیفہ کہتے ہیں. یہ امام محمد نے کیوں یہ طریقہ اختیار کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو وکان ذلک بوصیۃ من ابی یوسف، امام ابو یوسف کا حکم تھا ان کو. امام ابو یوسف جو ہیں وہ امام محمد کے استاذ ہیں، اگرچہ دونوں مل کر کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں لیکن امام محمد تو امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں. امام ابو یوسف امام محمد کے استاد ہیں. تو امام ابو یوسف نے اپنے شاگرد امام محمد کو حکم دیا کہ جب تم ہمارے شیخ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرنا تو میری کنیت مت لانا، میرا نام لایا کرنا. اصل میں نام کا تذکرہ جو ہے اس میں قلت ادب ہو جاتا ہے. کنیت سے تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک مقام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. کہ نام نہیں لے رہے ہیں، کنیت جو ہے بیان کر رہے ہیں. تو امام ابو یوسف نے کہا نہیں، میرا نام کے ساتھ. ان کا جب نام لینا ہمارے شیخ کا تو کنیت سے نہیں، کوئی مقام اور عزت نہیں، بلکہ نام کے ساتھ صراحتاً لکھ دو. تأدبا مع شیخ ابی حنیفہ، اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے. رحمهم اللہ تعالی جمیعا ورحمنا بهم وادام بهم النفع الى یوم القیامہ. جی یہ دعا ہے. فرماتے وحیث لم یوجد لابی یوسف اختیار، اگر امام ابو یوسف کا بھی قول مختار نہ ملے تو کہتے قدم قول محمد ابن الحسن، تو امام محمد ابن حسن کا قول مختار ہے، بعد والوں پر امام محمد کے قول کو تقدم حاصل ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی. جو کہ امام محمد ابن حسن شیبانی کو انہیں اجلی اصحاب ابی حنیفہ بعد ابی یوسف، امام ابو یوسف کے بعد جو باقی تلامذہ ہیں ان میں سب سے اجل اور اعظم اور سب سے بلند مقام پر یہی ہیں. ثم بعد، پھر ان کے بعد یقدم قول ظفر والحسن ابن زیاد، امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد کے قول کو ترجیح دی جائے گی. دیکھ لیا آپ نے، یہ تیسرا درجہ ہے. لیکن ان میں خود ترتیب نہیں ہے، یہ دونوں ایک ساتھ فرمایا. یہ نہیں کہ پھر امام ظفر کا قول اور پھر امام حسن، وہ ہے یہاں پر، ثم نہیں ہے. امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد دونوں کے قول کا ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مرتبہ، ان میں درجہ بندی نہیں ہے. امام اور امام ابو یوسف اور امام محمد ابن حسن ان میں ترتیب ہے. سب سے بلند درجہ امام کا، پھر ان کے بعد امام ابو یوسف کا، پھر ان کے بعد امام محمد کا، پھر ان کے بعد چوتھے درجے پر یہ دونوں آتے ہیں. فقولہما فی رتبۃ واحدہ، ایک ہی مرتبے میں ان دونوں کے اقوال. لیکن امام عمر ابن نجیم اپنی کتاب النہر الفائق میں کیا فرماتے ہیں؟ ثم بقول الحسن. یہ دیکھیے ثم لائے، ثم لا کر کے یہ بقول الحسن جو کہہ دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوتھا مرتبہ امام حسن ابن زیاد کا ہے، یعنی امام ظفر کا ان کے بعد. تو یہ النہر الفائق کی بات ہے. وقیل اذا خالفہ اصحابہ، اب یہ اوپر جو کہا تھا نا کہ یقدم مختارہ ابو حنیفہ سواء وافقہ احد اصحاب اولا، اس میں اختلاف ہوا. وہی جو ہم نے کہا تھا کہ اگر دیکھیے کہ اگر
صاحبین جو ہیں امام کے خلاف متحد ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وقیل اذا خالفوا اصحابہ وانفرد بقولہ، اگر امام کے خلاف ان کے اصحاب ہو جائیں اور وہ اپنے قول پر منفرد ہوں، تو امام کا قول ایک ہے اور بس وہی اس کے قائل ہیں، ان کے اصحاب میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو مفتی کو اختیار ہوگا۔ یہ ایک قول ہے، وقیلہ سے کہا۔ حالانکہ اوپر کہہ چکے ہیں کہ مطلقاً یہ بات ہے کہ اگرچہ امام منفرد ہوں اور سارے اصحاب ان کے ایک طرف ہو جائیں، پھر بھی امام کے قول کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ لیکن دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مفتی کو اختیار ہوگا۔ اور تیسرا قول کیا ہے؟ لا یتخیر الا المفتی المجتہد، اختیار نہیں ہوگا مفتی کو سوائے مفتی مجتہد۔ مجتہد ہے تو پھر تو بات الگ ہو گئی، مجتہد تو دلیل پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ فیختار ما کان دلیل اقوا، تو جس کی دلیل اقوا ہوگی اس کو اختیار کریں گے۔ قال فی الفتاوی السراجیہ، فتاوی سراجیہ میں لکھا کہ ثم الفتوی علی الاطلاق علی قول ابی حنیفہ۔ یہ دیکھیے اس سلسلے میں مختلف عبارتیں پیش کرتے جا رہے ہیں، جس میں کچھ اختلاف بھی ظاہر ہوگا، لیکن راجح بات وہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول، چاہے وہ کوئی ان کے اصحاب میں سے کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، وہ اصحاب منتشر ہوں آپس میں بھی، یا پھر یہ کہ کسی ایک قول پر اتفاق کر جائیں، بہر صورت امام کے قول کو تقدم حاصل ہے۔ اور پھر ان کے بعد دوسرا درجہ ہے امام ابو یوسف اور امام محمد جس قول پر متفق ہو جائیں، تیسرا درجہ ہے امام ابو یوسف کے قول کا، چوتھا درجہ امام محمد ابن حسن کے قول کا، پانچواں درجہ ہے امام ظفر اور حسن ابن زیاد کے قول کا۔ یہ ترتیب ہے۔ اس پر جو ہے دیکھیے گا عبارتیں کیا کیا آ رہی ہیں۔ فتاوی سراجیہ میں فرمایا ثم الفتوی علی الاطلاق علی قول ابی حنیفہ، فتویٰ مطلقاً امام ابو حنیفہ کے قول پر ہوگا، ثم قول ابی یوسف، پھر امام ابو یوسف کے قول پر، ثم قول محمد، ثم قول ظفر والحسن ابن زیاد۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اذا کان ابو حنیفہ فی جانب و صاحبہ فی جانب، امام ایک طرف ہوں صاحبین ایک طرف ہوں تو مفتی کو اختیار ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا نا اس معاملے میں۔ والاول اصح، اور زیادہ صحیح پہلا والا قول ہے کہ اگرچہ صاحبین ایک قول پر متفق ہو جائیں امام کے خلاف، پھر بھی امام کے ہی قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ والا زیادہ صحیح ہے۔ کب؟ اذا لم یکن المفتی مجتہدا، مفتی اگر مجتہد نہیں ہے تو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی اگر مجتہد ہیں تو وہ تو دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے۔ ومثلہ فی متن التنویر اول کتاب القضاء، کتاب القضاء کے شروع میں تنویر الابصار میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور حاوی قدسی کے آخر میں فرمایا کہ وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِیفَہ رِوَایَةٌ یُؤْخَذُ۔ ایک اور عبارت دیکھ لیجئے، ابھی سراجیہ کی عبارت ہوئی اور اب حاوی قدسی کی عبارت دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نہ ملے تو یؤخذ بظاہر قول ابی یوسف، تو پھر امام ابو یوسف کے قول کے ظاہر کو لیں گے، پھر امام محمد کے قول کے ظاہر کو لیں گے، پھر امام ظفر اور حسن اور دیگر حضرات کے قول کے ظاہر کو لیں گے۔ الاکبر فالاکبر، دیکھ لیجئے ترتیب، یہ اسی طرح کی بات چل رہی ہے۔ ان کے بعد جو بڑے ہیں، ان کے بعد جو بڑے ہیں، الی آخر من کانا، یہاں تک کہ وہ آخری تلمیذ اور صاحب امام جو کہ من کانا من کبار الاصحاب، جو ان کے اصحاب میں سے بڑے ہیں، ان بڑوں میں جو بعد میں بڑے ہیں، پھر جو بعد میں بڑے ہیں۔ اس سے پہلے حاوی قدسی میں فرمایا ومتا کانا قول ابی یوسف و محمد موافق لہو، موافق قولہ، جب امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول امام ابو حنیفہ کے قول کے موافق ہو، پھر تو کسی کی طرف جو ہے نا عدول کر ہی نہیں سکتے، اس سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے، لا یتعدى عنہ، اس سے بالکل تجاوز نہیں کیا جا سکتا، الا فیما مست الیہ ضرورہ، مگر ان اسباب سے جن اسباب سے قول امام بدلتا ہے، اسباب ستہ جن میں سے ایک کا یہاں پہ ذکر کر دیا، فرماتے الا فیما مست الیہ ضرورہ، جہاں پہ ضرورت آ جائے۔ وعلم، اور اس سے بات یہ معلوم ہوئی انہ لو کان ابو حنیفہ رأى ما رأوا لافتى به، کہ اگر یہ بعد والوں نے جو رائے قائم کی اگر وہ دیکھ لیتے، جو حالات دیکھا وہ دیکھ لیتے امام، تو ضرور انہی مشائخ کے مطابق فتویٰ دیتے۔ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ امام کا قول اصحاب کے قول کے موافق ہو تو اس قول کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔
وَقَضَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعَهُ، اصحاب امام یعنی صاحبین میں سے ایک امام کے ساتھ ہو تب بھی تقدم اسی قول کو حاصل ہے جو قول امام کا ہے۔ اب تیسرا درجہ آیا، فَإِنْ خَالَفَهُ فِي الظَّاهِرِ، اگر صاحبین بظاہر امام کے قول کے خلاف چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ تب بھی بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ امام ہی کے قول کے ظاہر کو لیا جائے گا، تب بھی، اس کا تذکرہ اوپر ہو چکا۔ لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ المفتی مخیر بینہما، امام کا ایک قول ہے اور صاحبین ان کے مقابل دوسرے قول پر متفق ہو چکے ہیں، تو مفتی کو اختیار ہے، ان شاء افتیٰ بظاہر قولی، اور چاہے تو امام کے قول کے ظاہر پر فتویٰ دے دے اور چاہے تو صاحبین کے قول کے ظاہر پر فتویٰ دے دے۔ اور ایک تیسری صورت ہے، اس کو کہا والاصح ان العبرۃ لقوت الدلیل، زیادہ صحیح موقف یہ ہے اس سلسلے میں کہ اعتبار دلیل کی قوت کا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس کو اصح کہہ رہے ہیں یہ مجتہد کے لیے۔ چلیے، حاوی قدسی کا کی عبارت آئی، فتاوی سراجیہ کی عبارت آئی ہے، ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ آخر میں پیش کر رہے ہیں، اور خلاصہ تو ہم پہلے بھی بتا چکے۔ فرماتے والحاصل انہ اذا اتفق ابو حنیفہ وصاحبہ علی جواب، امام اور صاحبین اگر ایک جواب پر متفق ہو جائے تو عدول، اس جواب سے عدول جائز نہیں ہے مگر کسی ضرورت کے سبب۔ یوں ہی صاحبین امام سے متفق نہ ہو بلکہ ان میں سے ایک امام سے متفق ہو، صرف امام ابو یوسف یا صرف امام محمد، تب بھی۔ اور رہی وہ صورت کہ جب امام دونوں سے منفرد ہو جائیں، اذن فرد عنہما بجواب، امام کا جو جواب ہے اس جواب میں امام دونوں سے الگ ہیں، وخالفہ فیہ، اور صاحبین دونوں نے مل کر کے امام کے علاوہ دوسرا قول کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب صورت یہ ہے کہ فَإِنِ انْفَرَدَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِجَوَابٍ أَيْضًا، اگر یہ صورتحال ہے کہ وہ دونوں بھی آپس میں اپنے اپنے جواب سے منفرد ہیں، امام ابو یوسف کا الگ جواب ہے، امام محمد کا الگ جواب ہے، اس طور پر کہ لم یتفقا علی شیء، ان دونوں کا بھی ایک مسئلے پر اتفاق نہیں ہے، فالظاہر ترجیح قولہ، تو اس میں ظاہر یہ ہے کہ تب بھی امام ہی کے قول کو ترجیح ہوگی۔ رہی ایک اور صورت کی اذا خالفہ ہو، دونوں نے امام سے اختلاف کیا لیکن آپس میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے، دونوں کا جواب ایک ہی ہے، حتی صار ہوا فی جانب وہما فی جانب، یہاں تک کہ امام ایک طرف ہو گئے صاحبین ایک طرف ہو گئے، تب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تب بھی وہی ہے کہ قول امام ہی کا مقدم ہوگا، لیکن یہاں پر اختلاف ہے۔ فقیلہ یرجح قولہ ایضاً، اس صورت میں بھی امام ہی کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک کا، سبحان اللہ۔ امام عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر فقیہ ہیں اور جلیل القدر محدث ہیں، یہ بہرحال امام کے قول کی ترجیح کے قائل ہیں، بہرحال۔ لیکن دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام کو اختیار دیا جائے گا، اور سراجیہ نے جو یہ کہا تھا والاول اصح، تو اس کا مطلب یہ ہے اذا لم یکن المفتی مجتہداً، کہ اگر مفتی مجتہد نہ ہو تو پہلا قول جو ہے زیادہ صحیح ہے، یعنی بہرحال امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا، وہ والا قول یفید اختیار القول الثانی ان کان مفتی مجتہد، اگر مفتی مجتہد ہو تو قول ثانی کو اختیار کیا جائے گا، یہ افادہ ہوتا ہے سراجیہ کے قول سے کہ اگر مفتی مجتہد ہے تو پھر تو قوت دلیل دیکھیں گے۔ اور یہ جو کہا کہ نہیں قول اختیار ہوگا، قول ثانی کیا ہے کہ اگر مفتی مجتہد ہو تو اسے اختیار ہے کہ چاہے قول امام پر فتویٰ دے یا صاحبین کے قول پر فتویٰ دے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ چاہے اس پر چاہے اس پر، اس کا مطلب کیا؟ بالکل یہ کہ اتنا اختیار ہے کہ جس پہ چاہے نہیں، انہ ینظر فی الدلیل، دلیل میں نظر کریں گے، غور و فکر کریں گے، فیفتی بما یظہر لہ، تو جو ان کے لیے ظاہر ہو اس کے مطابق فتویٰ دیں گے، ولا یتعین علیہ قول الامام، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان پر
امام کا قول متعین نہیں ہے کہ اسی پہ فتویٰ دیں. اور فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي، یہی وہ قول ہے جس کو حاوی قدسی میں بھی صحیح قرار دیا بقولی والأصح ان العبرة لقوة الدلیل لأن اعتبار قوت الدلیل شان المفتی المجتہد، کیونکہ قوت دلیل کا اعتبار جو ہے یہ تو مفتی مجتہد کی شان ہے نا. یہ عام مقلد آدمی کیسے پتا چلے گا اسے کہ کون دلیل قوی ہے کون دلیل قوی نہیں ہے؟ مجتہد کا کام ہے کہ دلیل کی قوت کا پتہ لگائے اور دلیل کی قوت کا اعتبار کرے. فصار فیما اذا خالفه صاحبہ ثلاثۃ اقوال، پوری بحث کا خلاصہ، حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا اور بار بار روایتوں میں آئی بات، لیکن ایک بار اور سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں صاحبین نے امام سے اختلاف کیا اس مسئلے میں 3 قول ہو گئے. الاول اتباع قول الامام بلا تخیر، امام کے قول کو اختیار کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. دوسرا قول التخیر مطلقاً تخیر. تیسرا قول یہ کہ تخیر مطلق نہیں ہے مجتہد کے لیے، وہو الاصح، تیسرا قول جو زیادہ صحیح ہے التفصیل بین المجتہد وغیرہ، مجتہد اور غیر مجتہد کے درمیان تفصیل، کہ اگر مجتہد ہے تو اسے اختیار ہے دلیل پہ نظر کرے اور جو قوی نظر آئے اس کے مطابق فتویٰ دے دے، اور مجتہد نہیں ہے تو پھر قول امام پر فتویٰ دے. اور اسی کے مطابق اسی پر جزم کیا ہے امام قاضی خان نے، جیسا کہ عنقریب آتا ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ یہ جو قول ہے یہ توفیق بین القولین ہے، جو 2 قول آ گئے اس کی تطبیق کی صورت ہے یہ، کہ بحمل القول باتباع قول الامام علی المفتی الذی هو غیر مجتہد، کہ امام کے قول کی اتباع کرنے والا جو قول ہے کہ قول امام کی اتباع لازم ہے مفتی پر، اس کو محمول کریں اس مفتی پر جو مفتی غیر مجتہد ہے. مفتی سے مراد مفتی غیر مجتہد، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ قول امام کی اتباع کرے. اور جہاں اختیار دیا گیا ہے کہ مفتی کو اختیار ہے، اس مفتی سے مراد مفتی مجتہد. تو جہاں یہ کہا گیا کہ مفتی امام کے قول پر فتویٰ دے، وہاں مفتی سے مراد مفتی غیر مجتہد. اور جہاں پر اسے اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد مفتی مجتہد. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لِلْإِمَامِ نَصٌّ، اور امام کی طرف سے کوئی قول صریح نہ ملے تو کیا کیا جائے گا؟ امام ابو یوسف کے قول کو تقدم حاصل ہوگا، پھر امام ابو یوسف کے قول کو مقدم رکھا جائے گا الی آخری. والظاہر ان هذا فی حق غیر المجتہد، غیر مجتہد کے حق میں ہے. اما المفتی المجتہد فیتخیر بما یترجح عنده دلیلہ نظیر ما قبلہ، تو جو مفتی مجتہد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو تو اختیار ہے کہ ان کی نظر میں جس کی دلیل قوی ہو اسے اختیار کر لے جائیں، اسے ترجیح دے دیں، جیسے کہ اس سے پہلے کی بات گزری. چلیے یہاں پر ہم چلیے یہیں پر ہم روکتے ہیں، ابھی بحث جاری ہے.